دانشوران میں شمار ہونے والے جناب لطفی اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یہ صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ ملی مسائل اور ملی امور پر بھی خاص نظر رکھتے ہوئے اکثر ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہم اس وقت کرناٹک کے جو سیاسی، ملی اور سماجی حالات ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ان سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ استقبال ہے آپ کا انقلاب نیوز میں، یہ دوسری ملاقات ہے ہماری خصوصی مسائل پر۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ریاست کے ملی مسائل ہیں اس پر جو مسلمان لیڈران ہیں ان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اگر سارے ہندوستان میں مسلمانوں پر اور مسلمان لیڈروں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو سوال آپ نے اٹھایا یہ سب جگہ کا ہے، سارے ہندوستان کا ہے، صرف کرناٹک کا نہیں۔ اس کے لیے وجوہات کئی ہیں، اس میں ایک بہت اہم وجہ یہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، خصوصاً لیڈروں کو زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے تنگ کیے جانے سے ہمت ہار نہ پڑے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں پورے حوصلے کے ساتھ قوم کے کام میں آگے بڑھیں تاکہ قوم کے کمزور طبقے کو کسی نہ کسی طرح سے کمزوری پر جو ہیں ان کو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ مدد مل سکے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھیے یو پی میں اعظم خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ناانصافیاں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں جیسے ہی ضمانت ملتی تھی کسی کیس میں، تقریباً 80 کیس سے زیادہ کیسز ان پہ تھوپے گئے۔ کسی کیس میں ضمانت ملتی تو فوراً وہ باہر آتے تو دوسرے کیس میں پکڑ کے اندر ڈال دیتا۔ ایک ایسے لیڈر جو ایک یونیورسٹی کے موجد ہیں اور اپنے علاقے میں پوری طرح سے ہندوؤں مسلمانوں میں باقاعدہ وہ مقبول ہیں، اور کئی مرتبہ وہ اسمبلی میں، یو پی اسمبلی میں نمائندگی کر چکے ہیں، کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی طرف سے آواز بلند وہ آواز اٹھاتے تھے اور ہمارے مسائل پر روشنی ڈالتے تھے۔ آج انہیں الیکشن سے بھی معزول کر دیا گیا، الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ لہٰذا وہ ایک شہری ہوتے ہوئے، ایک بہت بڑے لیڈر ہوتے ہوئے، بہت بڑا تجربہ، بہت لمبا تجربہ رکھتے ہوئے، ایک یونیورسٹی کی ایجاد کرنے والے ہوتے ہوئے، اور وہ بھی جنگ آزادی میں جن مجاہدین آزادی نے حصہ لیا تھا ان کے نام سے، مولانا جوہر کے نام سے وہ یونیورسٹی شروع کی گئی، تو یونیورسٹی میں بھی توڑ پھوڑ مچائی گئی قانون کا سہارا لے کر۔ لہذا یہ سب دیکھ کر ہو سکتا ہے بہت سارے لیڈران شاید پسو پیش میں مبتلا ہوں، لیکن میری ان سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں پسو پیش میں مبتلا نہ ہوتے ہوئے ہمارے دیگر بھائیوں کو پوری طرح ہمت و حوصلہ دینے کی پوری کوشش میں لگنی چاہیے۔ جو قوم میں آگے ہیں، جو لیڈران سمجھے جاتے ہیں یا لیڈرز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح قدم اٹھائیں، کیونکہ ہمارا وطن ہے، ہمارا پیارا وطن ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس میں گوڈسے کے ماننے والے گھس آ کر ان کے طرف سے کوئی تکالیف پیش کی جا رہی ہوں، لیکن ہمیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ بنگلورو میں مسلمانوں کی قیادت یہاں پر اکثریت جو ہے کانگریس MLAs کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیشتر مسلم قائدین جو ہے بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن KJHD اور BJHD کا جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ شروعات میں کچھ لوگ دورے کرتے رہے، پھر جو یہاں اس علاقے کا رکن اسمبلی تھا اس کے گھر کی توڑ پھوڑ کی مرمت کروانے کی بھی بات کہی گئی تھی، لیکن جو متاثرین ہیں، جو وکٹمس ہیں، ان کے گھروں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، شاید آپ جو فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے چند لیڈران کا ایسا معاملہ ہو، لیکن سارے لیڈران کا نہیں۔ بہت سارے لیڈران ان تک پہنچ کر مدد بھی کیے ہیں، مجھے اطلاع ہے۔ اتنا ہی نہیں، بہت ساری تنظیمیں بھی متاثرین تک پہنچ کر انہیں مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ انہیں جتنی مدد کرنی چاہیے اتنی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ خواہ مخواہ پھنسے ہوئے ہیں۔
اصل مدعا یہ ہے کہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خواہ کا ایک میسیج بہت گندے طریقے سے ایک میسیج فارورڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے ہمارے وطن میں جہاں قانون کی بالادستی ہے، قانون کو ہی استعمال کرتے ہوئے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے میسیجز بھیجا، وہ بڑے آسانی سے بڑے خوب انداز میں بڑے اچھے انداز میں گھوم پھر رہا ہے اور پورا آزاد ہے، جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا۔ تقریباً 400 لوگ اس میں حراست میں ڈالے گئے گرفتار کر کے، اور 400 لوگوں کے فیملیز بھوکے مر رہے ہیں کمانے والوں کو جیل میں بھیج دینے کے لیے۔ اور وہاں ہوا یہ کہ جب وہ فساد ہو رہا تھا، چند لوگ غصے میں آ کر کچھ فساد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا خود، جو اس وقت ٹی وی میں دیکھا اور دیگر ذرائع سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہاتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چین بنا کے کھڑے ہو گئے مندروں کو بچانے کے لیے اور غیر مسلم کے گھروں کو بچانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو بھی پکڑ کے ان پر بھی کیس فٹ کر کے ڈال دیا گیا اور ان کے گھروں کو بھی کمانے والے نہیں جیسے کر دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں لگتا ہے کہ یہ حکومت کا ایک عوامی حکومت کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، اور عوامی حکومت کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام سے چنی ہوئی حکومتیں ہیں، ابھی بھی قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چنی گئی حکومتیں ہیں۔ چننے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کی حکومت ہوتے ہوئے عوام پر ظلم کیا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے وطن کا، ہمارے ملک کا۔ ہمیں عوام کو ہی چاہیے کہ اس پر ذرا غور کریں، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر، ہندو مسلم سب ساتھ مل کر۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی اگر اس طرح گندی زبان یا گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں ہو، یہ ہمارے وطن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے، دوسرے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کوئی ایسا میسیج بھیجتا ہے، میسیج دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا بھڑکاؤ معاملہ ہو جاتا ہے، اس وقت بے گناہ لوگوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا جائے، 400 لوگوں کو، اور جس نے گناہ کیا وہ آرام سے دندناتے دیکھ چکا ہے لوگوں میں۔ یہ کتنی کہاں تک یہ صحیح ہے؟ یہ قانون کو ہی نیچا دکھانے کا عمل ہے، جس میں حکومت بھی میں سمجھتا ہوں شامل ہے۔ جو وہاں کے رکن اسمبلی ہیں ان کی طرف سے مقامی لوگ جو متاثرین ہیں، اب ہم نے ان سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاپرواہی اور پشپناہی کی وجہ سے یہ آج بھی جو ہے نوجوان جیلوں میں بند ہیں۔ تو کیا اس معاملے پر آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ پیغام دینا چاہیے گا کہ تبدیلی کے لیے کوئی راستہ طے کرے؟ دیکھیے، وہاں کے رکن اسمبلی ہو یا اطراف کے دیگر محلوں کے رکن اسمبلی ہو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں بے گناہ کون ہیں، گناہ گار کون ہیں، اور سب کو چاہیے کہ آگے آ کر بے گناہوں کی مدد کریں۔ اتنا ہی نہیں، جب تک وہ چھوٹ کر آئیں ان کی فیملیز کو بھی کچھ نہ کچھ مدد کریں، کیونکہ سب انسان ہیں، لیڈران بھی انسان ہیں، اور وہاں کے جو چن کر آئے ہیں اسمبلی میں بنا وہ بھی انسان ہیں۔ یہ جو حراست میں ڈال دیے گئے وہ بھی ہمارے انسان بھائی ہیں، اور کئی لوگوں کو خواہ بے گناہوں کو بھی ڈال دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس دن جس کسی نے بھی غلط طریقہ اپنایا، جس طرح وہاں کے MLA کا گھر جلا دیا گیا یا گھس کر اسٹیشن میں کچھ کیا، یہ قانون کے خلاف کام کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا۔ لیکن وہاں یہ تقریباً 4-5 لوگ ہوں گے وہاں کھڑے ہوئے آدمی کو اور نہ کرنے کی تاکید کرنے والوں کو، یہاں تک کہ میں نے دیکھا 2-3 مولانا وہاں پہنچ کر سب کو روک رہے تھے اور سب کو امن قائم کرنے کی تاکید کر رہے تھے، ان پر بھی خواہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہمارے وطن کے لیے اور وطن میں امن و امان کے لیے زیادہ لوگ ہیں، اور اس دن بھی بہت زیادہ لوگ ویسے ہی تھے، اس کے باوجود سب پر کیس فٹ کیا گیا، اس میں زیادہ تر لوگ بے گناہ ہیں۔ لہذا اطراف کے اسمبلی ممبران کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں، اور انشاءاللہ ہمارے طرف سے بھی ہم بھی دھیان دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ بنگلورو کی طرح دلی میں بھی جو ہے نوجوان جو ہے حراست میں ہیں، ان پر بھی UAPA لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شموگا کے بھی کئی لڑکے جو ہیں UAPA کے تحت جیلوں میں بند ہوئے ہیں۔ تو کیا تمام نوجوانوں کی رہائی کے لیے یا پھر انہیں انصاف دلانے کے لیے بنگلور سطح پر کوئی تنظیم کیا کام کر رہی ہے یا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میری اطلاع ہے، ہمارے
एडवोकेट्स का मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम है, बहुत पहले से वो काम कर रहा है। मुझे पूरी इत्तला नहीं है कि उसमें से कितने लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई काम कर रहे हो। इंशाल्लाह मैं जानकर फिर उन तक भी आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक हुबली में, शिमोगा में और दीगर जगहों पर यूएपीए लगा दिया गया है, अगर किसी बेगुनाह पर भी यूएपीए लग गया तो 6 महीने तक उसकी बेल नहीं होती। और यूएपीए कानून ही ऐसा है जिसके तहत सिर्फ लगा देने से उसका वो मुलजिम नहीं, वो प्रूव करने की जिम्मेदारी बेचारे मुलजिम की है जिसको पकड़ के हिरासत में डाल दिया जाता है। लिहाजा सारे लोगों को अगर फंसाया गया है बेगुनाहों को, तो हमें चाहिए कि हम सब कोशिश करें उन तक पहुंचकर उन्हें मदद करने की। इंशाल्लाह मैं मेरी बात पे आगे बढ़ाऊंगा। सो आने कुछ ही दिनों में असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, इस सूरत में आप तमाम मुसलमानों को क्या पैगाम दें? देखिए, जहाँ तक हमारा भारत हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारे वतन में कानून की बालादस्ती है और कई क़वानीन ऐसे बनाए गए हैं जिसके ज़रिए बेगुनाहों को भी सजाएं मिल रही है। वो कानून बदले बगैर कोई चारा नहीं। लिहाजा ऐसी पार्टी कोई हुकूमत में आए मरकज़ में जो ये क़वानीन को सही तरह से लागू करे और बदलने की कोशिश करे जो गलत क़वानीन हैं। दूसरा ये कि एक बहुत बेहतरीन कानून का हथियार हमारे सब अवाम को मिला हुआ है और मुसलमानों के पास भी है, वो है वोट। और वोट 5 साल में एक मरतबा ही आता है। बीच में जो वोट डालते हैं वो छोटे छोटे दीगर मरहलों पर डालना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक असेंबली का वोट है या पार्लियामेंट का वोट है, ये इतना कीमती है कि 5 साल हम पर या जुल्म होगा या अच्छी हुकूमत होगी, ये तय करे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि मुसलमान किसी किस्म के हिरिस दिलाने से उसका निशाना ना बने, उसका शिकार ना बने। कोशिश ये करें कि जो अच्छी हुकूमत कर सकते हैं और सेक्युलर हुकूमत कर सकते हैं, जो सबको हिफाजत की तयक़न दे सकते हैं और खिलवाड़ जो नहीं कर सकते, ऐसी पार्टी के, ऐसी सेक्युलर पार्टी के किसी शख्स को जो उम्मीदवार बेहतर तरीके से जीतने के चांसेस हैं उसको वोट डालें सबके सब। और किसी भी सूरत में वोटिंग के दिन छुट्टी समझकर कहीं बाहर जाने की कोशिश ना करें, बल्कि घरों में रहकर इससे पहले अब इलेक्शन अभी 2-3 महीने है, इससे पहले ज़रूरी है कि हर कोई अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करे। और अभी भी मौका है, नाम अगर नहीं है तो डला सकते हैं फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 के जरिए। और अगर जगह बदले हैं, एड्रेस बदले हैं, वो भी अलग से कर सकते हैं, उनके ऐप में जाकर खुद कर सकते हैं। इतना अच्छा मौका है, हर कोई अपना अपना वोट चेक कर ले। और जिस नौजवान की उम्र 17 साल के से बड़ी है, वो 18 साल ना होते हुए भी वो अपना नाम वहाँ दर्ज करा सकता है। जैसे ही 18 होते हैं ऑटोमेटिकली वो वोटिंग के काबिल हो जाएंगे। और जो नौजवान अभी 1 महीना 2 महीने में 18 होने वाले हैं, वो भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर ये सब करा के तैयार हो जाएं और वोटिंग के वक्त किसी भी सूरत में अपना वोट ज़ाया ना होने दें और किसी पैसे देने वाले को या नाकारा आदमी को अपना आइडेंटिटी कार्ड देकर पैसे लेने की कोशिश ना करें, ताकि हमारा वोट जो बहुत 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 कीमती है, हर किसी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर शख्स का, हिंदुस्तान में हर शख्स का वोट, एक हमारे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उनका वोट की ही कीमत का वोट होगा। लिहाजा ऐसे वोट को थोड़े पैसों के लिए कोई किसी किस्म से हरगिज कबूल ना करें, बल्कि हर सूरत में अच्छे एक उम्मीदवार को चुनने की पूरी कोशिश करें। ये थे शफी अहमद साहब जिन्होंने मुसलमानों की मिली और सियासी हालात पर तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आने वाला असेंबली इंतखाबात में, पार्लिमानी इंतखाबात, मुसलमान वोट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन किरण के साथ मुदस्सिर अहमद, इख्लाक न्यूज़, बेंगलुरु।